ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بریکنگ نیوز ہے. حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز 2026 دینے کی سفارش کر دی. حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی مداخلت سے پاکستان بھارت جنگ ٹل گئی. فیصلہ حالیہ پاک بھارت بحران میں صدر ٹرمپ کے فیصلہ کن سفارتی مداخلت پر کیا گیا. عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال اور غیر قانونی جارحیت کو دیکھا. بھارتی جارحیت پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی. بھارتی جارحیت سے خواتین، بچوں سمیت معصوم جانوں کا نقصان ہوا. اپنے دفاع کے بنیادی حق کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص شروع کیا. آپریشن بنیاد مرصوص نپاتلا پرعزم فوجی رد عمل تھا. یہ طاقت کا توازن دوبارہ قائم کرنے اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے انجام دیا گیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دور اندیش قیادت نے اسلام آباد اور نئی دلی کے ساتھ سفارتی رابطے استوار کیے. صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا جا سکا. حکومت پاکستان صدر ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد کی مخلصانہ پیشکش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. مسئلہ جموں کشمیر علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے. مسئلہ کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل ہونے سے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن نہیں ہوگا. اسی پر مزید بات کریں گے. جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید نے جوائن کیا ہے. اعزاز سید، حکومت پاکستان کا باقاعدہ موقف سامنے آیا ہے. صدر ٹرمپ کو نوبیل پرائز 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی گئی ہے. جی بالکل، یہ غیر معمولی فیصلہ حکومت پاکستان کا آیا ہے صرف 48 گھنٹے کے بعد، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی. اس کے بعد یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. حکومت پاکستان نے، جس طرح کہ آپ نے پورا بیان پڑھا بھی ہے، کہ یہ نامینیشن دی ہے جو امریکی صدر نے رول پلے کیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سٹینڈ آف ہوا تھا، ڈی ایسکلیٹ کیا. جس طریقے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کریڈٹ دیا حکومت پاکستان نے. ساتھ ہی ساتھ اس سارا جو سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اس میں ایک بڑا ہی اہم نقطہ بیان بھی کیا گیا ہے جو کہ موجودہ مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے. اس میں خصوصی طور پہ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اور امریکی صدر ریجنل اور گلوبل اسٹیبلٹی، یعنی کہ علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے، اور بالخصوص جو مڈل ایسٹ میں جو کرائسس ہے جس میں انسانی المیہ بھی شامل ہے غزہ میں، اور جو بری ایسکلیشن ہوئی ہے ایران کے حوالے سے، اس میں بھی ایک مثبت کردار ادا کریں گے. تو اس سارے عمل میں پاکستان نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک پاکستان نے جو بنیادی کریڈٹ دیا ہے وہ تو پاکستان بھارت جو تنازع ہے اس کے حوالے سے دیا ہے، لیکن امید بھی ظاہر کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے حوالے سے جو ایسکلیشن ہوئی ہے اور مڈل ایسٹ کی صورتحال اور بالخصوص غزہ میں انسانی جو المیہ ہے، اس سارے معاملے میں بھی اپنا مثبت کردار ادا کریں گے. جی بہت شکریہ اعزاز سید، آپ نے اس متعلق تفصیلات بتائیں. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ امریکہ ٹریڈ ڈیل پر بات چیت کر سکتا ہے. نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو میں پاک بھارت جنگ بندی پر گفتگو. بولے پاکستان بھارت کی جنگ بند کرانے پر انہیں نوبیل پرائز ملنا چاہیے، مگر نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے. As you know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had India in. It looks like we're going to be making a trade deal with India, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan, and it's a beautiful thing to watch. Serbia, Kosovo, likewise, they've been fighting for years, and as you know, we brought that one to a conclusion, and now we have a couple of big ones. We have Russia, Ukraine, which is making a little bit of progress, and we have Israel, and nobody really knows what that one is all about. We're going to find out pretty soon, I guess. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहते हैं। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। उन्होंने कहा कि ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक़ तुलसी गैबार्ड ने गलत कहा। रुकना बहुत मुश्किल है। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान इसराइल जंग में यूरोप कोई मदद नहीं कर सकेगा। ईरान यूरोप के साथ बात करना नहीं चाहता। In Iran without ground forces? Then is an aerial campaign in Iran enough, or do you need ground forces? Well, I'm not going to talk about ground forces. The last thing you want to do is ground forces. Does Iran have 2 weeks, or could you strike before that? Are you essentially giving them a 2-week timeline? Giving them a period of time. We're going to see what that period of time is, but I'm giving them a period of time, and I would say 2 weeks would be the maximum. It's very hard to stop. I will say this. It's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. It's a little bit hard to get somebody to stop. It's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. We'll see what happens. What was the thought process behind the 2-week timetable? Just a time to see whether or not people come to their senses. Mr. President, did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. No. 20. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this one. What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's